نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے واٹ کریٹیسزمز آر میڈ آف اسٹیٹک اسٹڈیز، یعنی اسٹیٹک اسٹڈیز جو ہیں اس کے بارے میں اس پر کیا تنقید کی جا سکتی ہے، اس پر کیا کریٹیسزم کیا جا سکتا ہے. تو پہلے اس کا پوائنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے obsessed with conflict and force. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اندیشہ یا وہم ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ کنفلکٹ اور فورس سے ہے. insufficiently concerned with ethical issues. Millions of lives are at risk in the calculation that take place in static policies. Not scholarly in their approach, often advise government on paid issues. Policy advocacy, part of the government advise and justify their part of problem, not the solution state centric. اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے پیڈ ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کے ذاتی جو ہے مفادات بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب جارج بش سینئر نے عراق پر پہلا حملہ کیا تو اس میں جو اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، کیونکہ وہ گورنمنٹ پیڈ تھے، گورنمنٹ پیڈ ہونے کی وجہ سے بش کی ہدایت پر انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا، یہ پالیسی دی کہ عراق کے پاس ماس ڈسٹرکشنز کے ویپن ہیں، وہ دنیا میں تباہی پھیلا سکتے. چنانچہ ان کی یہ جو غلط کیلکولیشن تھی، ان کا جو غلط یہ خیال تھا، اس کی وجہ سے ملینز آف لائفز آر ایٹ رسک ان دا کیلکولیشنز. تو وہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں، تھوڑی سی بھی اگر ان کی کیلکولیشن میں غلطی پائی جائے یا وہ باعث ہو جائے، یک طرفہ ہو جائے، وہ ریئلزم سے دور ہٹ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہزاروں جو جانیں ہیں ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی جو ہیومنس ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، جو انڈیویجولز ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے. تو کیا ہوتا ہے عام طور پر یہ جو اسٹیٹک اسٹڈیز کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی اپروچ ریئلزم پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ایڈوائس پر کام کرتے ہیں. تو وہ نا ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں سولوشن نہیں ہوتا، اس میں مکمل جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلے کے ایک حصے کا حل ہوتا ہے کہ عراق پر حملہ کر دو، اللہ اللہ فیصلہ. جب عراق پر حملہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں اس سے ان کو کوئی سرکار نہیں ہوتا. اس پہ افغانستان پہ حملہ کر دو، حملہ کرنے سے فوری نتائج کیا نکلیں گے اور اس کے بعد بعد اثرات کیا ہوں گے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹک اسٹڈی بنانے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ان کا کنسرن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کنفلکٹ اور فورس کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ بعد میں مسائل جنم لیتے ہیں اس سے. اچھا، اس کے بعد ہے جی ریلیشن بٹوین اسٹیٹک اسٹڈیز اینڈ ریئل اسکول آف تھاٹ، ہیومن نیچر. Inherently selfish, destructive, competitive, and aggressive, prone to conflict due to pride and egoism, anarchy and power. International is in anarchy. States struggle for power to protect and survive. Limited role of international law, morality, and institution. Without effective government, states still will respond only based on interest clauses. کیا کہتا ہے؟ are so preoccupied by threats to the interest of state and ignore security issue within the state. کہ جو اسٹیٹک اسٹڈیز ہیں ان کا ریئل اسکول آف تھاٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ریئل اسکول آف تھاٹ والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہیرنٹلی، یعنی
وراثی طور پر سیلفش انسان کیا ہے، ہیومن نیچر میں کیا ہے، ہیومن نیچر میں کیا پایا جاتا ہے؟ ہیومن نیچر میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو یہ انسان انہیرٹ کرتا ہے کیا؟ سیلفش، کہ بنیاد طور پر انسان خود غرض ہے، ڈسٹرکٹیو ہے، کمپٹیٹیو ہے، اینڈ اگریسو ہے، پرون ٹو کنفلکٹ ڈیو ٹو پرائڈ اینڈ ایگوئزم، کنفلکٹ کی طرف جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے، کیوں؟ اس میں اپنی اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا فخر ہوتا ہے، اس کی ایگو ہوتی ہے، انارکی اینڈ پاور انٹرنیشنل. تو اس لیے جو ہے نا کہتے ہیں جی کہ جو اسٹیٹک اسٹڈیز کے جو ماہرین ہیں، جو اسٹریٹجسٹ ہیں، تو انٹرنیشنل ارینا میں جب وہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انارکی پھیلاتے ہیں. اسٹیٹ اسٹرگل فار پاور ٹو پروٹیکٹ اینڈ سروائیو. اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ وہ طاقت حاصل کرے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے اور سروائیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو بڑی ریاستیں ہوتی ہیں، جو بڑی اسٹیٹس ہوتی ہیں، وہ چھوٹی ریاستوں پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں. اس دباؤ سے نکلنے کے لیے وہ دباؤ جو ہے اس کے بھی وہ دباؤ جو ہے اس کے اندر بھی کوئی موریلٹی نہیں ہوتی. جو اسٹریٹجسٹ ہیں جب وہ پالیسی بناتے ہیں تو مورل ویلیوز تمام کی تمام وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. وہ اپنی نیچر کے مطابق، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ مین بائی نیچر جو ہے سیلفش ہے، تو اس نیچر یا اگریسو ہے یا ڈسٹرکٹیو ہے تو اس نیچر کے مطابق وہ دوسری ریاست کے لیے اسٹیٹک پالیسی بناتے ہیں. چنانچہ جو ہے نا جو انٹرنیشنل سطح پر پیس کا قائم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہے وہی کام آتے ہیں، اور عام طور پر اسٹیٹس جو ہے وہ ان کا بیہیویئر جو ہے اسٹریٹجسٹ جو ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ریئلزم سے دور ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اس کے ہیں مختلف ایشوز. یہ ایشوز جو ہیں یہ تمام کے تمام ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس میں اپنا پیپر میں پڑھنے ہیں. ہمارا یہ پیپر جو ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. ایشوز آف انٹرسٹ ان اسٹریٹجی، وار اپلیکیشن آف اسٹریٹجک تھنکنگ اینڈ آئیڈیاز، تھریٹس کنونشنل اینڈ نان کنونشنل. یعنی وار اپلیکیشنز کس طرح ہوتی ہیں. اب اسٹریٹجسٹ جو ہے نا جب اسٹریٹجی بناتے ہیں تو پھر وار کے متعلق تو اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں. تھنکنگ اینڈ آئیڈیاز، تھریٹس کنونشن اینڈ نان کنونشنل ہوتے ہیں. ڈیفینس، اسپینڈنگ نیوکلیر اینڈ ماس ویپنس آف ماس ڈسٹرکشنس. تو نیوکلیئر جیسے آج کے ملکوں کے بہت سے ملکوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. ماس ڈسٹرکشنز کے ویپنز ایشو جو ہے، ایسیمیٹرک وارفیئر، انسرجنسی اینڈ ٹیررزم، الائنس، ملٹری انٹیلیجنس اینڈ انفارمیشن وارفیئر، ریجنل سیکورٹی تھریٹس. یہ تمام کے تمام جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹک اسٹڈیز کی مختلف ایشوز ہیں جو ہم اپنے اس پیپر میں آہستہ آہستہ سارے ڈسکس کریں گے. تو اس طرح سے ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے جس کو ہم انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹک اسٹڈیز کہیں گے، یہ ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنا دوسرا ٹاپک جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے اور جلد ہی وہ آپ تک پہنچ جائے.